کون پکڑ لیں گے کیوں نہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ماشاء اللہ ولكن رسول الله وخاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه سب سے پہلے میں وہاں گھچرا کے جماعتی احباب اور جماعتی ورکروں کے لیے دعا گو ہوں کہ اس کانفرنس کے لیے ان کی محنت کو اللہ اپنی رحمتوں سے قبول و منظور فرمائے آمین ثم آمین اللہم آمین یقیناً انہوں نے بڑی جاندار محنت کی پورے ضلع کا دورہ کیا اللہ انہیں اس کا بدلہ اور اجر عطا فرمائے آمین ثم آمین اللہم آمین سرگودا ڈویژن کے چاروں ضلعوں میں یہ سالانہ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں
گزشتہ رات سرگودا کی کانفرنس تھی، آج ضلع میاں والی کی، اور کل ظہر کے بعد انشاءاللہ ضلع بکر کی، اور 12 نومبر کو قائد آباد میں ضلع خوشاب کی انشاءاللہ کانفرنس ہوگی۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے جن علماء نے اور خطباء نے بیان کیے انہوں نے کس عنوان پر بیان کیا؟ میں انشاءاللہ جو کانفرنس کا عنوان ہے ختم نبوت و عظمت صحابہ، میں ان دونوں موضوعوں کو اللہ کی رحمت اور توفیق سے بیان کروں گا۔ ماشاءاللہ۔ ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح اور اتنا بدیہی ہے کہ اس پر دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ آپ کو میری بات سمجھ آئے؟ جی میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح ہے کہ اس پر دلائل قائم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ میرا دامن دلائل سے خالی ہے۔ میں آقا کی ختم نبوت قرآن کی 100 آیتوں سے ثابت کر سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ اپنے آقا کے 200 فرمان میں ختم نبوت پر پیش کر سکتا ہوں۔ آپ اسے چھوڑ دیں اور بیٹھ جائیں۔ آپ کو آواز آ رہی سب لوگوں کو؟ منظر اسٹیشن تو باہر نکل دی۔ آقا کی کتنی حدیثیں؟ 200۔ ماشاءاللہ۔ میرے آقا کے انتقال کے بعد صحابہ کا سب سے پہلا اکٹھ اس بات پہ ہوا تھا کہ آمنہ کے لال کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بے شک۔ پہلا اجماع ہوا۔ عام میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بتائیں مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ نے کیا کہا تھا کہ آپ مناظرہ کریں؟ نہیں۔
ٹیبل ٹاک کریں، تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلائل دیں گے کہ نبوت کا سلسلہ آقا پر ختم ہو گئے ہیں، آؤ بحث کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں۔ نہیں، خلیفہ وقت نے کہا تھا کہ جو آقا کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اس کا فیصلہ مناظرے سے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ ابو بکر کی تلوار کرے گی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ قرآن کی 100 آیتیں ختم نبوت پر دلیل، ماشاء اللہ، میرے آقا کے 200 فرمان ختم نبوت پر برہان، ماشاء اللہ، صحابہ کا اجماع کہ میرے آقا کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور میں چونکہ حنفی ہوں، ماشاء اللہ، میرا امام کہتا ہے کہ جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں اور دوسرا بندہ اس سے کہے تو نبی ہے، معجزہ دکھا، تو نبی ہے، کوئی نشانی پیش کر، امام اعظم کہتے ہیں نبوت کا دعویٰ کرنے والا اپنی جگہ پہ رہ گیا، اس سے دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ماشاء اللہ، اسے آقا کی ختم نبوت میں شک کیوں ہوا؟ میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، توجہ ہے آپ کی؟ جی، 100 آیتوں میں سے میں صرف ایک آیت کا سہارا لوں گا، یہ سورت احزاب ہے اور 22واں پارہ ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ بے شک، یہ جب آیت اتری نا کہ میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، تو مشرکین خوش ہوئے کہ اب تو خود رب نے کہہ دیا کہ اس کا کوئی بیٹا جوان نہیں، کوئی مرد نہیں بنا، تو بس اس کی زندگی تک بات ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ میں 2 تفسیریں کروں گا، ایک تفسیر عام مفسرین کی اور ایک تفسیر ماں بھچرا کے مرد کلندر کی، جسے دنیا مولانا حسین علی کے نام سے جانتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں گے کہ مولانا حسین علی صاحب کی تفسیر کیسے کر رہے ہیں۔ پہلے میں عام مفسرین کی تفسیر پیش کرنے لگا ہوں۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، مشرکین خوش ہو گئے کہ اب تو خود رب نے کہہ دیا ہے اس کا کوئی بیٹا مرد نہیں بنا، بس اس کی زندگی تک ہے، یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا خوش نہ ہو وہ، ولیکن رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سب اس کی روحانی اولاد ہے۔ سبحان اللہ۔ مشرکین کے ذہن میں آیا کہ رسول ہوا تو کیا ہوا، پہلے بھی تو رسول ہوتے رہے، آتے رہے، جاتے رہے، یہ بھی چند سالوں کے بعد چلا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، بے شک، ماشاء اللہ، اس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب قیامت کی صبح تک اسی کا سکہ چلتا رہنا ہے۔ عام مفسرین نے تفسیر کی، مولانا حسین علی بولے رحمہ اللہ علیہ، اور کیسے بولے، بس موتی رولے۔
माशाअल्लाह, बेशक। मुझे थोड़ा सा इसका पस मंजर पेश करना पड़ेगा, फिर इसकी आयत की तफसील समझ आएगी। मेरे नबी ने हजरत जैद को मुंह बोला बेटा बनाए हुए, उसकी शादी कर दी अपनी फूफी की बेटी जैनब के साथ। अब जैनब अपने ताई परेशान है कि मेरा निकाह एक गुलाम से हो गया, मैं हाशमियों की लड़की, कुरैशियों की लड़की, वो परेशान है। मियां बीवी की आपस में बनी नहीं। जैद ने कहा मैं जैनब को तलाक देना चाहता हूं। नबी पाक के दिल में आया जैनब पहले परेशान है, अब अगर जैद तलाक दे दे तो जैनब के दिल पे क्या बीतेगी। तो फिर मेरे नबी के दिल में आया जैनब की दिलजोई इसमें है कि जैद तलाक दे तो मैं जैनब से निकाह करके उसे उम्महातुल मोमिनीन के जुमरे में शामिल करूं, मैं उससे शादी करूं। लेकिन फिर आपके ज़हन में आया कि अरब में तो रस्म है, रिवाज है कि मुंह बोला बेटा हकीकी बेटों की तरह होता है, और जिस तरह हकीकी बेटे की बीवी बहू, पंजाबी चाहते नो, उसके साथ ससुर किसी हालत में निकाह नहीं कर सकता। मुंह बोले बेटे की बीवी से भी अरब के लोग निकाह नहीं करते थे, वो सके बेटों की तरह होता। ये आपके दिल में आता कि मैं निकाह करूंगा, तूफान बदतमीजी उठेगा, लोग कहेंगे नो नाल शादी कर रही। अल्लाह ने फरमाया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम, मेरा नबी तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। जैद अपने बाप का बेटा है, वो मेरे नबी का बेटा नहीं है। मैंने ये रस्म तुड़वानी है। वाह मौलाना हुसैन अली, मेरे पैगंबर मैंने ये रस्म तोड़नी है और रस्म तुड़वानी है तेरे हाथ से। वलाकिन रसूल अल्लाह, तू मेरा नबी जो हुआ, और रस्में तोड़ना नबियों का काम होता है। रस्में तोड़ना नबियों का काम होता है। मौला किसी और को तोड़वा नहीं। अल्लाह ने फरमाया व खातमन नबीयीन, तेरे तू पीछे और है भी कोई नहीं, तेरे बाद और है भी कोई नहीं। तो रस्म तुड़वानी है तो तुझ ही से तुड़वानी। मेरे नबी ने वो शादी की, तूफान बदतमीजी उठा, जगह जगह बातें होने लगी। तो अल्लाह ने उसी सूरत आज़ाब में क्या कहा, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह भी सलात भेजता है, फरिश्ते भी सलात भेजते हैं नबी पर। मोमिनो तुम भी दुरूद और सलाम भेजो अपने नबी पर। एक सलात मेरी है, एक सलात अल्लाह की है। दोनों का मफहूम एक है? नहीं। मेरी सलात और अल्लाह की सलात एक जैसी है? नहीं। इमाम बुखारी ने नकल किया, अबुल आलिया ताबई का कौल मैं माना करूंगा, इंशाअल्लाह आपको बड़ी लज्जत आएगी। अबुल आलिया कहता है सलातुल्लाह ए सनाहु इंदल मलाइका, अल्लाह की सलात ये है कि वो फरिश्तों के झुरमट में बैठकर मेरे नबी की तारीफें करने लगे। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह की सलात है। इसी सूरत में जब अल्लाह ये आयत लाए, खुदा की कसम मुफस्सिरीन कैसे जोड़ेंगे मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन, उसके साथ किस तरह इस आयत को जोड़ेंगे? मौलाना हुसैन अली ने जोड़ लगाया, मजा ही आ गया। मौलाना हुसैन अली कहते हैं मेरे नबी ने रस्म को तोड़ा, तूफान बदतमीजी उठा, लोगों ने जगह जगह बैठ के बातें की, मेरा नबी इस्तिकामत का पहाड़ बन गया। मेरा नबी डट गया कि मैंने रस्म तोड़ी है,
طوفان بدتمیزی اٹھا، میرے نبی کی استقامت پر اللہ فرشتوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کے کہتا ہے شاباش میرے پیغمبر۔ یصلون کا کیا میں نے کہ یبرکون، ہدیہ تبریک پیش کرنا، شابہ میرا پیغمبر، بڑی رسم توڑی ہے۔ کیوں بھائی وہاں بجرا کے لوگوں یہ رسماں توڑنیاں سوکھیاں؟ بہت مشکل، شابہ شابہ، مشکل آسان؟ یہ شادی پہ جو رسمیں ہوتی ہیں، ڈھول باجے ناچ گانا مجرے مہندی کے جلوس، ہمارے سرگودے میں بڑے ہوتے ہیں مہندی کے جلوس، تھوڑا من پتہ نہیں، ایک مہندی کا جلوس نکلتا ہے، اس کی فلمیں بنتی ہیں، لڑکیاں لڑکے رات 1 بجے 2 بجے سڑکوں پہ یہ بینڈ باجے گانا بجانا ناچنا تھرکنا، جتنے بیٹھے ہو نمازی کروڑوں رسم، شابہ بولو۔ جب آپ کہیں گے یہ کام نہ کرو یہ کام نہ کرو تو عورتیں کہیں گی تو ونج نہ مسیت، اللہ لا کا آسان ہے رسمیں توڑنی، بہت مشکل۔ اس میں یہ نہ سمجھنا کہ ہم مولوی کوئی الگ مخلوق ہے، اصل بھی توڑے نال نہ کیا مولوی کیا غیر مولوی کیا نمازی کیا غیر نمازی کیا تبلیغی کیا، رسم توڑنا کوئی آسان ہے؟ یہ مرنے پہ جو رسمیں کرتے ہو توڑو، رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بڑی جرت سے رسم کو توڑا، اللہ نے فرمایا آپ ہی سے توڑوانی ہے، اس لیے کہ آپ کو میں نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے۔ دیکھیں بڑی واضح آیت ہے، خاتم النبیین۔ مرزا اس آیت کا کیسے انکار کر سکتا تھا؟ انکار وہ نہیں کر سکتا تھا، اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کا معنی اور کر دیا۔ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی مرزائی آپ سے بات کرے اور وہ کہے ہم تو خاتم النبیین مانتے ہیں، ہم تو ختم نبوت کو مانتے ہیں، تو وہ کس معنی میں خاتم النبیین مانتے ہیں؟ مرزے نے کیا لکھا ہے؟ مرزے نے لکھا خاتم النبیین کا معنی یہ ہے، اللہ کہتی ہیں میرے پیارے پیغمبر میں نے تجھے یہ عظمت عطا کر دی، میں نے تجھے یہ مقام عطا کر دیا کہ آپ کے بعد صرف وہی نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ یہ معنی کیا مرزے نے، نبیوں کی مہر، سمجھیا چنگا نے جو سبحان اللہ کہہ دیا۔ تو اڈا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، یہ تو میں مرزے کا معنی آپ کو سنا رہا ہوں، اس کی تعریف تھی۔ نبیوں کی مہر، کیا میں نے کیا؟ نبیوں کی مہر۔ کس مفہوم میں؟ آپ کو اللہ نے یہ عظمت دے دی، اب وہ نبی بنے گا جس پر آپ مہر لگائیں گے۔ چنانچہ آمنہ کے لال نے مجھ پر مہر لگائی، میں نبی بن گیا۔ یہ مرزے نے مانا نبیوں کی مہر۔ بندیالوی اس کے 2 جواب دینا چاہتا ہے، ماشاءاللہ۔ دل کی تختی پر اس جواب کو لکھیے گا، اور اسی جواب میں میں عظمت صحابہ کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ چلو مکس کر لیتے ہیں، جواب بھی ہو جائے گا، صحابہ کی عظمت بھی ہو جائے گی، لیکن آپ تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں، ذہن اپنا تھوڑا سا تازہ رکھیں، فوراً سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ وعدہ کرتے ہو؟ انشاءاللہ بولو انشاءاللہ۔ میں نے کہا جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہی میں نے کیا نا مرزے نے، نبیوں کی آپ مہر لگاتے ہیں، مجھ پر مہر لگی میں نبی بن گیا۔ بندیالوی کہتا ہے جس مہر سے نبی بنتے ہیں
وہ मोहर उस शख्सियत पे क्यों नहीं लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था? कौन था? जोर से बोलो। इस उम्मत का पहला मोमिन कौन है? जोर से बोलो। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाला कौन है? अब कितने हैं मुसलमान? 1.5 लाख। कभी मुसलमान थे 1 2 3 4 5 10 40। मेरे इशारों को समझते चले जाओ, अल्लाह करे आप मेरे इशारों को समझ। फिर हो गए 313, फिर 1400, फिर हो गए 1400, 10,000, फिर हो गए 10,000, फिर हो गए 1,18,000। सुभान अल्लाह। समझ रहे हो कौन नहीं समझ रहे हो? तादाद बढ़ने लगी, फिर लाख, 2 लाख, 5 लाख, करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 80 करोड़, 100 करोड़, अरब, 1.5 अरब। वाह भजरा के लोगों, 1.5 अरब मुसलमान बन गए हैं। गिनती शुरू कित्थू हुई है? अबू बकर हजरत देख अकबर से एक से। एक से। वो एक कौन है? इस उम्मत का पहला मोमिन बेशक अबू बकर है। मैं मसला पूछना चाहता हूं आपसे, 1 मिनट वास्ते तुम बड़ो मुफ्ती, वरना 2 साल उलमा पढ़ते हैं ता मुफ्ती बनते हैं। कई ते मुफ्ती मुफत है, जो मुफत से मुफ्ती। लेकिन मैं आपको इंशाल्लाह, आप में से हर बंदा फतवा देगा, मुझे यकीन है, हर बंदा। बताओ, जब जमात होती है, पहली सफ का सवाब ज्यादा या पिछली सफ का सवाब ज्यादा? बाकी जी बाकी गल है तुहानू पता ये जुम्मे वाले दिहाड़े तुसां पिछलियां सफा च करो। मैं समझा तुहानू पता नहीं, वो पीछे पीछे आगे जगह खाली होके तू अगे हो। मैं 2 रकाता पढ़ा, पहली सफ पर जो रब की रहमतें उतरती हैं, पिछली सारी सफे मिल जाए, उसके बराबर रहमतें पिछली सफों पर नहीं बरसती। अगर ये बात सही है, यकीनन सही है, तो फिर बंदियालवी कहता है अबू बकर इस उम्मत की पहली सफ है। सदाकत सिद्दीक़ अकबर, सदाकत सिद्दीक़ अकबर। सबसे पहले कलमा किसने पढ़ा था? जोर से बोलो यार। लोग उन पे तनकीद करते हैं, लोग उनको गालियां निकालते हैं, लोग उन पर कुफर का फतवा लगाते हैं, लोग कहते हैं ये जालिम थे, फलां था। इस उम्मत का पहला मोमिन अबू बकर है। मेरे पास वक्त नहीं कि मैं इसकी तफसीर में चला जाऊं, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ना है। फिर मेरी तरफ मुतवज्जी हो, फिर ज़हन को ताजा करे। बंदियालवी कहते हैं मिर्जा जी, जिस मोहर से नबी बनते हैं, ये मोहर उस शख्सियत पर क्यों नहीं लगी जिस शख्सियत को दामन फैला के मेरे मोहम्मद ने रब से मांगा था? कौन था? उमर। हजरत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, शाह जी हजरत अली में और उमर में फर्क क्या है? शाह जी ने 2 लफ्जों में जवाब दिया, फरमाया अली मुरीद मोहम्मद हैं, उमर मुराद मोहम्मद। वो खुद आए, अबू बकर खुद आए, उस्मान खुद आए, तला जुबैर खुद आए, उमर खुद नहीं आया। उमर तो झोली उठा के मेरे मोहम्मद ने रब से मांगा था। उस उमर पर ये मोहर क्यों नहीं लगी कि
کہ قرآن پاک میں 22 مقام ایسے ہیں کہ حضرت عمر کی رائے وحی الہی کے مطابق ہو. اگر نہیں سمجھو تو اسے دوسرے لہجے میں بھی سمجھا سکتے ہیں. بولو سمجھاؤں؟ دوسرے لہجے میں سمجھاؤں. قرآن میں 22 مقام ایسے ہیں. عمر نے فرش پہ مشورہ دیا, میرے آقا نے باوجود اس مشورے کو نہ مانا. اللہ نے فرمایا جبریل جاؤ اور جا کے میرے نبی کو سلام کہنا, اور سلام کے بعد کہنا جو عمر نے فرش پہ کہا ہے تیرے رب نے عرش پہ مان لیا ہے. اللہ نے اسے قرآن بنا کے اتارا. یہ مہر اس عمر پہ کیوں نہیں لگی جس مہر سے نبی بنتے؟ پھر یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جو میرے نبی کا دوہرا داماد ہے؟ سبحان اللہ. کون ہے؟ حضرت عثمان. زور سے بولو, زور سے بولو. ہم حسب نسب کے قائل نہیں ہیں. بے شک. نسب, خاندان, برادری, رشتہ کوئی وجہ فضیلت نہیں ہے. وجہ فضیلت تقوی ہے. بے شک. وجہ فضیلت کیا ہے؟ تقوی. اگر تقوی نہیں, ایمان نہیں, میرے نبی کا چچا ہے, قرآن بولا تبت یدا, چچا ہے, ہاشمی ہے, قریشی ہے. قرآن نے کہا تبت یدا ابی لہب وتب. ذرا دوسری جانب دیکھو, حبشے سے اٹھا ہے, حضرت بلال سبحان اللہ. منڈیوں میں بکا ہے, نسب بھی کوئی نہیں, حسب بھی کوئی نہیں, شکل بھی خوبصورت نہیں, رنگ بھی گورا نہیں. چلو اپنے لہجے میں بات کرتا ہوں. حبشے سے اٹھایا, ماشاء پھر اللہ. منڈیوں میں بکوایا, ماشاء اللہ. پھر مکے میں پہنچایا, پھر میرا رب بلال کو میرے نبی کے قدموں میں لایا, اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آیا تو رب نے بلال کے قدموں کی آواز جنت میں پہنچا کے. شریعت حسب نسب کی قائل نہیں ہے, برادری, قبیلہ نہیں. شریعت کہتی ہے تقوی, ایمان. لیکن ایک طبقے کو اصرار ہے نسب پر, رشتے پر, نبی پاک کے ساتھ رشتہ. بندی عالمی کہتا ہے اگر رشتہ وجہ فضیلت ہے تو حضرت علی اکیرا داماد ہے, عثمان دوہرا داماد. اس کے گھر میں میرے نبی کی کتنی بیٹیاں؟ 2. اور میرے نبی نے کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی, یکے بعد دیگر مرتی چلی جاتی, عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا. اس کی گہرائی میں تو اترو یار, ان لفظوں کی گہرائی میں تو اترو یار. اور بیٹیوں والوں, اور بیٹیوں والوں, جتنے دھی پر نائی ہونے, داماد ہوئے ظالم جوائی, بیوی کو مارتا بھی ہے, گالیاں بھی بکتا ہے, بھوکا بھی رکھتا ہے, ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے, تانے مارتا ہے. بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے, بیٹی باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بن چھڑی گئی, کتھے پر نہ چھڑی گئی, میری زندگی کیوں برباد کر دی ہے تو نے. او لوگ دوا رشتہ لین آ جان, اٹھا نہیں دیں ہو نا, دوسرا رشتہ لینے آ جائیں, دیتے ہو دوسرا رشتہ اس برادری میں, وہاں تو بولتے ہو وہ ہکو بہو کرو, جیڑی ٹھڈ پائی نے وہی بات کرو. پھر بدیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا ہے, ماشاء اللہ.
لیکن میرا ایک جملہ پوری تقریر پہ وزنی ہوگا، لیکن کوئی اس کی قدر بھی تو کرے، کوئی اس جملے کی قدر بھی تو کرے۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی، مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے میں گواہی میں ٹھنڈ پا دیتی ہو، وہی سسر یہ جملہ کہتا ہے مجھے تجھ جیسا داماد نہیں ملے گا۔ میری 100 بیٹیاں ہوتی تو میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دیتا جاتا۔ جس مہر سے نبی بنتے ہیں مرزا جی، جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس عثمان پہ کیوں نہیں لگی؟ جس مہر سے نبی بنتی ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ حیدر کرار کس کی گود میں پل رہا ہے؟ سچی سچی گل کرو۔ حضرت علی بچے ہوں گے، میرے نبی کی گود میں پل رہے ہیں، گھر میں پل رہے ہیں، میرے نبی نے حضرت علی کی تربیت کیسے کی ہو؟ نبوت نے کیسی پرورش کی؟ پھر کہا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، علی تو دنیا میں بھی میرا دوست ہے، آخرت میں بھی میرا دوست۔ اس مہر سے نبی بنتی، یہ مہر اس علی پر کیوں نہیں؟ اب کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ مرزا جی، جس مہر سے نبی بنتی ہے، یہ مہر اس شخصیت میں کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے دی تھی؟ کون تھا؟ حسین۔ کوئی چپ کر گئے ہو نام حسن ہو، بولو بولو زور سے بولو۔ حضرت حسن اور حضرت جنہیں گھٹی میرے نبی نے دی، جن کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جن کا نام میرے نبی نے رکھا، سبحان اللہ، جن کی زبان کو میرے نبی نے چوسا، جن کے منہ میں میرے نبی نے اپنی لعاب ڈالی۔ اللہ اکبر، ذرا تہ میں تو اترو یار۔ افتافا کا یا بنیا، حضرت حسین گود میں افتافا کا یا بنیا، میرے پیارے بیٹے منہ کھولو۔ ننھے حسین نے منہ کھولا، میرے نبی نے اپنی لعاب ان کے منہ میں ڈالی، ان کے منہ میں ڈالی۔ اور جن کی زبان کو میرے نبی نے چوسا، جنہیں اپنے کاندھوں پہ سوار کیا، یہ مہر اس حسن پہ کیوں نہیں لگی؟ حضرت حسین پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر اس طلحہ پہ، زبیر پہ، عبد الرحمن ابن عوف پہ، سعد ابن ابی وقاص پہ کیوں نہیں لگی جن کو نام لے کر میرے نبی نے جنت کی بشارت دی؟ نام لے لے کے جنتی کہا ہے۔ یہ مہر ان پہ کیوں نہیں لگی؟ یہ مہر ان صحابہ پہ کیوں نہیں لگی جن کے متعلق قرآن میں رب کہتا ہے رضی اللہ عنہ؟ بولو تو صحیح یاد ہو، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ تھک تو نہیں گیا؟ نہیں جی، وہ تازہ دم جی لگتے تھے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عصمت صحابہ۔ کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے؟ کتنے لوگ میرے اس اشارے پہ پہنچیں گے؟ بات کہنے لگا ہوں بڑی گر کی اور گہرائی کی۔ مجھے قانون یہ حق دیتا ہے، مجھے شریعت یہ حق دیتی ہے، مجھے اخلاق یہ حق دیتا ہے۔ شریعت بھی، قانون بھی، اخلاق بھی مجھے یہ حق دیتا ہے کہ
کہ جو آدمی صحابہ پہ تنقید کرے میں اس سے پوچھوں میاں تو اپنا تعارف کروا تو کون ہے؟ سبحان اللہ. مجھے یہ حق پہنچتا ہے. تو کون ہے؟ اپنا تعارف کروا. جن پہ تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے اعد لہم جنات. سبحان اللہ. میاں تو اپنی نبیڑ تو اپنی فکر کر. ان پہ تنقید کر رہا ہے جن کے گیت رب نے گائے تو اپنی فکر کر. ان پہ کیوں تنقید کرتا ہے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی. سبحان اللہ. کلن. ایک کلن بھی کوئی مشکل لفظ ہے. کلن سارے سارے کے سارے. کدائی دعا کولتا نہیں سمجھی بیٹھے. کلن سارے کے سارے. کرو یار. سارے کے سارے. تو کون ہے تنقید کرنے والا؟ تو کیوں ان پہ تنقید کرتا ہے؟ ان کی غلطیاں گنواتا پھرتا ہے. رب کہتا ہے کلن وعد اللہ الحسنی. جنت کا وعدہ میں نے نبی کے سارے یاروں سے کر لیا ہے. سبحان اللہ. ان سے رب نے جنت کا وعدہ کر لیا. تو ان پہ تنقید کرتا پھرتا. انا للہ اعد لہم جنات. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. اگر تھوڑے سے تازہ دم ہو اور میرے ایک جملے کو سنو. میرا یہ ایک جملہ پوری تقریر پہ بھاری ہو جائے گا لیکن کہو کہ ہم سننا چاہتے ہیں. جی انشاءاللہ. مزہ آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہنا ہے. جی. تب جب لطف آ جائے جملے کا لطف لو. لطف آ جائے تو ہاتھ بلند کر کے سبحان اللہ کہہ دینا. بندی عالمی کہتا ہے صحابہ کو جنت کی اتنی تلاش نہیں تھی جتنی خود جنت کو صحابہ کی تلاش تھی. اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار. صحابہ نہیں بچیں گے تو قرآن بھی نہیں بچے گا. بے شک. بے شک. وہ قرآن کے اترنے کے عینی گواہ ہیں. بے شک. صحابہ نہیں بچیں گے تو میرے نبی کے فرامین بھی نہیں بچیں گے. ان کو پہنچانے والے کون ہیں؟ صحابہ نہیں بچیں گے تو ختم نبوت بھی نہیں بچے گی. صحابہ نہیں بچیں گے تو دین کے ارکان نہیں بچیں گے. اسلام کے احکام بھی نہیں بچیں گے. اگر ان سب کو بچانا ہے تو پھر صحابہ کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے گا. پہرا دینا پڑے گا. وہ سب سچے تھے. ان میں کوئی جھوٹا نہیں ہے. بے شک. اگر ان میں ایک جھوٹا ثابت ہو جائے تھوڑی سطح اتر کے گل کر. یہ جب عدالتوں میں کیس کرتے ہو اور گواہ پیش کرتے ہو مخالف وکیل گواہ پہ جرا کر دے یہ جھوٹا ہے. گواہ جھوٹا ثابت ہو جائے نتیجہ ختم. جج لپیٹ کے فائل تیرے منہ پہ مار دے. تیرا گواہ جھوٹا ہے کیس خارج. بندی عالمی کہتا ہے دین کے عینی گواہ صحابہ ہیں. ان میں سے ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا اسلام کا کیس خارج ہو. کہتے ہیں یتیم بچہ تھا. اس نے اپنی ماں سے ضد کر لی اماں حلوہ کھانا. حلوہ کھانا. یہ حلوہ کھانے کے بعد پہ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ کیوں آ گئی؟ انہوں کا خیال ہے میں مولوی حلوہ کھانا تو آن بھی ایسا کھانے ویکھے گھٹ کوئی بھی نہیں کرتا. اماں حلوہ کھانا. ماں نے 1 روپیہ دیا پیالہ دیا جاؤ بازار سے تیل لے کے آؤ میں تمہیں حلوہ پکا کے. پیالہ ایسا تھا جس کے پیندے میں بھی ذرا گہرائی تھی نیچے والے حصے میں بھی ذری گہرائی تھی. بچہ گیا روپے کا تیل دے. دکاندار نے تیل ڈالا پیالہ بھر گیا.
تیل بچ گیا، سستا زمانہ تھا، ابھی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ زمانہ کیا تھا؟ سستا تھا۔ پیالہ بھر گیا تو دکاندار کہتا ہے باقی دا تیل کتنے پاواں؟ بچے تو بچے ہوتے ہیں، اس کا ادے پا، پتہ نہیں آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، کہ میں یہ قصہ کیوں بیان کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ۔ اس دکاندار نے ادھر ڈال دیا، بچہ گھر آیا، ماں نے پوچھا روپیے دا اتنا تھوڑا تیل؟ بچے نے کہا اماں ادے بھی ہے، اماں ادے بھی ہے۔ پھر نہ تیل ادھر رہا، نہ تیل ادھر رہا۔ اگر صحابہ نہیں بچیں گے نا تو نہ دین ادھر رہے گا نہ دین ادھر رہے گا۔ دین کو بچانا ہے تو صحابہ کا دفاع کرنا پڑے، ان کی صداقتوں کے گردا گرد پہرے دار بننا پڑے۔ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، نہ امت کے پہلے مومن پہ لگی، نہ خلیفہ ثانی لا ثانی پہ لگی، نہ دورے داماد نبی پہ لگی، نہ بدر و احد کے غازی پہ لگی، نہ حسن و حسین پہ لگی، نہ طلحہ و زبیر پہ لگی، نہ امام ابو حنیفہ پہ لگی، نہ امام شافعی پہ لگی، نہ امام مالک امام احمد پہ لگی، نہ امام بخاری پہ لگی، نہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ لگی، نہ باجزید بستامی پہ لگی، نہ معین الدین چشتی پہ لگی۔ اے مہر کیڑی سیانی آئی، آ کے لگی تو نہیں مل جاتے، آ کے لگی تو لگی کس پر؟ مرزا قادیانی پہ آ کے۔ اب میں خاتم النبیین کا معنی کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ۔ خاتم کا معنی مور ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ایک آیت آپ سب کو یاد ہے، پڑھو، ختم اللہ علی، کیا معنی کر؟ اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی؟ مور کا معنی ہوتا ہے، لیکن بس تھوڑا سا فرق ہے۔ مرزا نے معنی کیا نبیوں کی مہر، جس پر مہر لگا دے وہ نبی بن جائے۔ بدیالوی کہتے ہیں نہیں، یہ معنی 15 صدیوں میں کسی عالم نے نہیں کیا۔ میرا چیلنج ہے، کسی مفسر نے یہ معنی نہیں کیا۔ معنی ہے نبیوں پر مہر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ نبیوں کی مہر نہ نبیوں پر مہر، نبیوں، جسے آپ آج کل کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا۔ سیل کا کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا۔ سیل کرنا۔ کسی زمانے میں ڈاکخانے کا بڑا رواج تھا، خط، لفافے، کارڈ، بڑا ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں بچے، یہ کیا جانے اس خط کی لذت کو۔ جب دوپہر کا وقت ہوتا تھا، ڈاکیے کے آنے کا وقت ہوتا تھا، تو لوگ دروازے پہ کھڑے ہوتے تھے، کوئی عورتیں کھڑی ہوتی تھی، کس کے خامن فوجی ہے خط لکھے گا، کبھی ماں کھڑی ہوتی تھی۔ بس میں ماں کا اور بیوی کا ہی ذکر کروں گا، اوروں کا میں ذکر نہیں کروں۔ یہ کون کون کھڑا ہوتا تھا، یہ کون کون کھڑی ہوتی تھی کہ خط آئے گا، بڑا انتظار ہوتا تھا خط کا۔ اب خط وغیرہ ختم ہو، اب اس کی جگہ پہ موبائل آ، اب ادھر کا پیغام ادھر ہے، ادھر کا پیغام۔ میری ساری زندگی سفروں میں گزر گئی، اور رات کا سفر ہوتا ہے اکثر۔ میں مختلف شہروں سے گزرتا ہوں، آپ کے وہاں بچنا سے میں بے شمار مرتبہ رات 2 بجے 1 بجے اس سڑک سے گزر کے جاتا ہوں۔ خوشاب سے گزرا، بلوال سے، جوراباد سے بلوال، گجرات، گجرالہ، سیالکوٹ، راولپنڈی، مختلف گاؤں، قصبے۔ تو میں دیکھتا ہوں رات 2 بجے کا ٹائم ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، نوجوان تھڑے پہ بیٹھا ہے، یا نوجوان چل رہا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے چل کے، کبھی ادھر جاتا ہے چل کے، اس کے کان کے ساتھ موبائل لگا ہوا ہے۔ یہ رات 2 بجے اپنی ماں سے باتیں کر رہا ہے، اماں سے باتیں کر رہا ہے، یہ رات ماں سے باتیں کر رہا ہے رات 2 بجے۔ نہیں، راتیں نیند خراب کر دی اپنی، اب کلابے ملا رہا ہے، کلابے۔
اس کے حسن کا تذکرہ، جمال کا تذکرہ، رانائی کا تذکرہ، ہونٹوں کا تذکرہ، آنکھوں کا تذکرہ، جسم کا تذکرہ، کمر کا تذکرہ. بس تینی اللہ پیدا کیتا، تیرے جیا اور کوئی نہیں. میں بالکل تجھ پہ یہ فدا ہو گیا. پھر ہو گئی شادی. جب شادی ہو گئی، مہینہ گزر گیا تو یہی کہتا ہے تو ڈین ہے. نہیں کہتے؟ بولتے کیوں نہیں؟ کہتے ہیں سارا عشق کا بھوت ہو ہوتا ہے کیا؟ ختم. کیا آپ وہ مولانا بیان کر رہے تھے نا اصلاح معاشرہ پر، ہمارے ہاں کیا ہے، اگر کوئی بندہ میرے اس ضرب کی زد میں آئے نا تو میں پہلے معافی مانگتا. میں وہ ناراض ہوں. میں خدا گواہ کسی کو نشانہ نہیں بنانا. بالکل میں مطلق بات کر رہا ہوں. کسی کو کوئی زد میں آ جائے تو مجھے معاف کرے. دودھ میں پانی ڈالتا ہے. ہوٹل کا نام ہے مدینہ ہوٹل. ہوٹل کا کیا نام ہے؟ مکہ ہوٹ. تو سب پاکستانیوں دے کرتوت ویکھو. دودھ میں پانی ڈال رہا ہے، کم دے رہا ہے دودھ. نام کیا رکھا ہوا؟ چائے کی پتی 2 نمبر بیچ رہا ہے. نام کیا ہے؟ مکہ جرنل سٹو. پیٹرول کم دے رہا ہے، پیٹرول ملاوٹ والا دے رہا ہے. نام کیا ہے؟ بسم اللہ پیٹرول. بسم اللہ پیٹرول پمپ. ماشاء اللہ پیٹرول. پتہ نہیں آپ کے یہاں میاں والی میں یا وہاں بچرا میں ہے نہیں، ہمارے سرگودا میں اسی خوشاب روڈ سے گزرے تو اسلامی شہر، اسلامی میں کہتے یہودی شہر کہہ رہا ہوں. کبھی شہر بھی اسلامی ہوا؟ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے رہتے ہو. اسلامی شہر، ہندو شہر ہوتا ہے، عیسائی شہر، سکھ شہر. نام کتنے کتنے خوبصورت رکھتے ہو اور پھر کام کیسے کرتے ہو؟ 2 نمبر کام کرتے ہو، ملاوٹ والا کام کرتے ہو. گاہ تو دھوکہ دے کے سودا بیچتے ہو. آج سے تہیہ کرو کہ ہم کوئی کام خلاف شریعت نہیں کریں گے. نہیں کریں گے. ہم ملاوٹ نہیں کریں گے. گاہ تو دھوکہ نہیں دیں گے. 2 نمبر مال 1 نمبر مال کہہ کے نہیں بیچیں گے. کام تو نہیں تولیں گے. عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں دیں گے. سود نہیں کھائیں گے. رشوت کا کاروبار نہیں کریں گے. یہ جو نمازیں پڑھتے ہو اور تسبیح رولتے ہو اور نفل پڑھتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو، اس کا نام تقوی ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں؟ نمازیں پڑھنے کو کہتے ہیں تقوی؟ نہیں. واہ. تسبیح رولنے کا نام تقوی ہے؟ نہیں. تقوی نام اس کا ہے کہ بندہ نماز پڑھ کے آیا، تسبیح اس کے ہاتھ میں ہے، دفتر میں آیا، میز پہ 1 لاکھ روپیہ رشوت کا رکھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے نہیں میں نے اسے نہیں لینا. اس کا نام تقوی ہے. ماشاء اللہ. بے شک اس کو تقوی کہتے ہیں. بے شک. برائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، خلاف شرع کاموں سے بچنا، اس کا نام تقوی ہے. بے شک. ماشاء اللہ. جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو اور وہ ڈاکٹر آپ کو چیک کرتا ہے اور وہ کہتا ہے تیرا بلڈ پریشر ہائی ہے، تو وہ ٹیبلٹ لکھتا ہے، 1 گولی کھا. نمک نہیں کھانا. گولی کھانے کا نام تقوی ہے؟ گولی کھانے کا نام پرہیز ہے یا نمک سے بچنے کا نام پرہیز ہے؟ بچنے کا نام. جی نمک سے بچنے کا نام اس کو پرہیز کہتے ہیں. گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے. تو ڈاکخانے میں لفافے ڈال رہے ہیں، کارڈ ڈال رہے ہیں. جب وہ تھیلا بھر گیا، لفافے ڈاکخانے والوں نے اسے سیل کیا. سیل کر دیا. اس کا کیا معنی ہے؟ اندر کا کوئی لفافہ باہر نہیں آ سکتا. بے شک. پتہ نہیں سمجھے ہو کہ نہیں سمجھے؟ باہر کا کوئی لفافہ اندر نہیں جا سکتا. بے شک. سیل ہو گیا. ماشاء اللہ. میرا نبی سارے نبیوں پر مہر ہے. بے شک. آپ کے بعد
किसी को नबूवत मिल भी नहीं सकती, और आपसे पहले जिनको मिल चुकी है उनसे छिन भी नहीं सकती। वो जो मैंने आयत पढ़ी, खतम अल्लाह अला कुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पे मोहर लगा दी, उसका क्या मायना है? मोहर लगाने का क्या मायना है? बाहर की हिदायत अंदर नहीं जा सकती, बेशक अंदर की गुमराही बाहर ये होता है मोहर का मायना। खातमन नबीयीन का माना है मेरा नबी सब नबियों पर मोहर है। माशाअल्लाह, बेशक आपके बाद किसी को नबूवत अता नहीं। थक गया, और थोड़ी सी बात मैं और भी करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह। अच्छा 55 मिनट बयान होता है 55 मिनट बयान है जी जी थोड़ा की ख्याल है 55 हो सारे 25 मिनट करके नशे ने तो मैं सारा तो यार कमजोर आदमी हूँ, माशाअल्लाह मैं बीमार हूँ। अल्लाह पाक मुझे लिहाज है आपका कि आप इतनी तादाद में आए हैं, तो चलो आपकी कोई ग़िज़ा पूरी हो जाए। माशाअल्लाह। इस मौजू को सुनने के लिए आए, अल्लाह करे वो मौजू आपकी समझ में। अभी तो मैंने आखिर में एक बड़ा जबरदस्त हवाला पेश करना है। माशाअल्लाह। मैंने कहा ना मिर्जे दो मैना, बेशक ना मेरा माना, बेशक आओ व्यापार का सौदा करिए। मिर्जाइयो आओ व्यापार का सौदा करिए। मिर्जे वाला माना भी नहीं, नबियों की मोहर, मेरा माना भी नहीं, नबियों पर मोहर। आओ जिस हस्ती पर कुरान उतरा था उनसे पूछते हैं, या रसूल अल्लाह तुसा दसो खातम दा माना कीए। पूछे या ना पूछे? नबी ये बात बता दे तो फिर उसके बाद तो किसी महीने की गुंजाइश हो नहीं होगी ना। बेशक हमने नबी पाक से पूछा, नबूवत ने कहा सयकूनु फी उम्मती सलासूना कज़्ज़ाबूना दज्जालूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन। मेरे बाद 30 बड़े बड़े दज्जाल, 30 बड़े बड़े कज़्ज़ाब आएंगे, उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, व अना खातमुन नबिय्यीन, हालांकि मैं खातमुन नबिय्यीन हूं। या रसूल अल्लाह इससे लफ्ज़ दे रोला पे होया कि खातम का क्या मायना है? नबियों की मोहर, नबियों पर मोहर, इसका माना तो बताइए। अब मैं जो इबारत पढ़ूंगा वो इतनी आसान है कि मुझे तर्जमे करने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप अरबी सुनेंगे, आप सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाएंगे। मैं अरबी पढ़ूंगा। या रसूल अल्लाह इयो तो रोला, खातम का माना क्या है? मेरे आका ने कहा आना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद किसी नबी ने। तो मेरे नबी ने खातमुन नबिय्यीन का क्या माना किया? कि मेरे बाद कोई नबी नहीं आया। चलो यार, आप बड़ी देर से तकरीरें सुन रहे हो उलमा की, इसी सिलसिले में आपको एक लतीफा सुनाता हूं। माशाअल्लाह। अलबिदाया व निहाया में अल्लामा इब्न कसीर ने लिखा कि मेरे नबी के ज़माने में मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबूवत का दावा किया, बड़े लोगों ने उसको माना, बड़े लोगों ने माना। तो उसके मानने वाले जो थे ना, उन्होंने एक दिन उससे कहा कि मुसैलमा जी, वो जो मदीने वाला नबी है वो छोटे बच्चों से बड़ा प्यार करता है। छोटे मासूम बच्चे उसकी खिदमत में लाए जाते हैं तो वो उनके सर पे हाथ फेरते हैं और अपनी लुआब उनके मुंह में, तो बड़ा प्यार करते हैं वो मदीने वाले जो नबी। मुसलमान ने कहा कल बच्चे मेरे दरबार में भी पेश किए जाएं। बड़े बच्चे आए, उसने पलीत हाथ उनके सरों पे फेरा, नजस लुआब उनके मुंह में। कुछ दिन बड़ी रौनक कर गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे, फिर खत्म हो गया। उसने एहलकारों से पूछा बच्चे क्यों नहीं आते? लोग चुप। मैं पूछता हूं बच्चे क्यों नहीं आते? लोगों ने कहा जी बच्चे क्या है, जिन्ना जिन्ना दे सिर ते हाथ फेरे जे गंजो।
اور جس کے منہ میں آپ نے لعاب ڈالی ہے گونگا ہو۔ آپ میں اردو ادب جاننے والے کتنے لوگ ہیں؟ کوئی ٹیچر، پروفیسر، وکیل بیٹھے ہیں تو میرے اس جملے کی لذت لیں۔ بندیالوی کہتا ہے ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی۔ جی ماشاء اللہ، بے شک۔ ہر سرما ڈالنے والی آنکھ چشمے غزالہ نہیں ہوا کرتی، اور ہر ہاتھ میرے محمد کے ہاتھ جیسا نہیں ہوا کرتا۔ بے شک بے شک۔ ہر لعاب میرے نبی کے لعاب جیسی نہیں ہوا کرتی۔ پاگل ہو گیا تھا، ریس کی نقل اتاری، اور میرے نبی کی لعاب وہ تھی، میرا نبی کڑوے کنویں میں ڈالتا تھا، کڑوا کنواں ہی میٹھا ہو جایا کرتا تھا۔ بے شک۔ تو خاتم النبیین کا کیا معنی کیا نبی پاک نے؟ لا نبی بعدی۔ میرا آخری حوالہ سن کے جائیے گا اور یہاں لکھ کے جائیے گا، میں نے بہت معلومات آج آپ کو ختم نبوت پہ دی ہیں۔ ماشاء اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا، جو حوالہ دوں گا اس کا ذمہ دار ہوں۔ ماشاء اللہ۔ ایسے نہیں ہے کہ میں حوالہ دے کے چلا جاؤں اور کل میں جھوٹا پڑ جاؤں۔ اگر کسی مرزائی کو شک ہے یہ میری تقریر سوشل میڈیا کے ذریعے مرزائیوں تک پہنچے تو میں مرزائیوں کو دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں ماشاء اللہ کہ تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرو، کتنے لوگ میرے جملے کو یار سمجھیں گے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے مرزائیوں سوچا کرو کٹے ہو کس سے، جیو جی، کٹے ہو کس سے اور جا کے جڑے ہو کس سے۔ کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو تو کس سے کٹے ہو؟ جو حوض کوثر کا ساقی، کس سے کٹے ہو؟ جو مقام محمود کا دولہ ہے، کس سے کٹے ہو؟ جو لواء الحمد کا حامل ہے، کس سے کٹے ہو؟ جس نے سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، کس سے جا کے جڑ گئے ہو؟ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچو، مرنا ہے، قبر میں سوال ہوگا من نبیوں، سوچ لو کیا جواب دینا ہے، سوچ لو وہاں کیا جواب دینا ہے جب فرشتے کہیں گے من نبیوں، تیرا نبی کون ہے؟ مرزائیوں کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا، کل قیامت کے دن جب کوئی پانی نہیں ہوگا تو حوض کوثر کا ساقی کون ہے؟ کس سے جام لینا ہے تم نے؟ اس حوالے پر غور کریں۔ مرزا کہتا ہے میں جب پیدا ہوا تو میرے ساتھ میری ایک بہن بھی پیدا ہوئی، جڑواں پیدا ہوئے، جڑواں۔ اس بہن کا نام تھا جنت بی بی۔ بہن پہلے پیدا ہوئی، میں بعد میں پیدا ہوا، جڑواں پیدا ہوا، تو میں آخری اولاد تھا اپنے ماں باپ کے لیے۔ میرے بعد کوئی بہن کوئی بھائی نہیں پیدا ہوا۔ مرزا وہاں لکھتا ہے میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد بن کے آیا۔ میں نے کہا اتھے بھی خاتم دا مینا مہر کر، جس پر مہر لگے اس نے نبی بننا ہے۔ خاتم النبیین کا یہ معنی تم نے کیا نا کہ جس پہ مہر لگائے وہ نبی بن جائے، اتھے بھی معنی کر بھی جس تے تو مہر لائے وہ جامے، وہ پیدا ہو، جس پر آپ مہر لگا دیں وہ پیدا ہو جائے۔ یہ میں نے یا خاتم الاولاد کا یہ معنی ہے۔ علماء کرام میری اس بات کو غور سے سنیں گے، شاید عوام نہ سمجھ سکیں۔ خاتم الاولاد کا یہ معنی تھا کہ میں آخری اولاد تھا، میرے بعد کوئی کامل الاعضاء بیٹا، ناقص الاعضاء اولاد، کوئی لوتھڑا نہیں پیدا ہوا، ہر قسم کی اولاد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو مرزائیوں
پھر خاتم النبیین کا بھی یہی معنی کرنا پڑے گا. میرے نبی کے بعد نہ کوئی حقیقی نبی ہے، نہ مجازی نبی ہے، نہ بروزی نبی ہے، نہ تشریح نبی ہے، نہ غیر تشریح نبی ہے. میرے نبی نے نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا. سبحان اللہ. بے شک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی اعلان کر کے سننا. تو بھائی توحیدی کتابیں بھائی سارے بھائی کتابیں لے کر جائیں، اور بھائی غریب آدمی سارے بھائی خدمت ضرور کرتے جانا. اللہ پاک